يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تم جلدی کرو محترم بھائیو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور انتہائی خیر و برکت کا جس کی ہر گھڑی ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے ہم نے اسے اپنی کوشش سے قیمتی سمجھ کر اس سے استفادہ کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو ایام معدودات ہیں کہ جس میں سے دیکھیں تقریباً 1 عشرہ کتنی جلدی سے گزر گیا ہے اس سے مستفید ہونے کے اللہ رب العزت میں توفیق خاص نوازے اور ہمیں توفیق خاص سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مستفید فرمائے آج آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں لفظ زکوٰۃ معروف لفظ ہے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کے کم و بیش 82 کے قریب احکام آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے احکام موجود ہیں صدقہ خیرات کی ترغیب موجود ہے اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے جو انسان دیتا ہے نفلی صدقہ خیرات اس کا بڑا فائدہ ہے اور جو انسان اپنے جو نصاب کو پہنچتا ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں غرباء و مساکین کو متعین جو مال کا حق حصہ ہے وہ غرباء کو دیتا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں ارکان خمسہ میں سے بخاری مسلم کی معروف حدیث ہے ایک یہ اہم رکن ہے جبریل علیہ السلام کی جو صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے جب وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا ایمان کے بارے میں پوچھا تو اسلام کے ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کا بھی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے ان کو جب یمن بھیجا ہے
تو فرمایا سب سے پہلے جو تم نے انہیں جا کے دعوت دینی ہے نا، وہ دعوت توحید ہے۔ توحید کو قبول کر لیں تو پھر دوسرا حکم تم نے انہیں نماز کا دینا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ نماز بھی شروع کر دیں تو پھر ان کو تم نے زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو مسلم معاشرے کے اغنیاء ہیں ان سے وہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور جو مسلم کمیونٹی ہے، جو مسلم امہ کے افراد ہیں، اسی علاقے کے ہیں، ان پہ وہ تقسیم کر دی جائے گی۔ معلوم ہوا جو زکوٰۃ ہے صرف اور صرف مسلمان پہ خرچ ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کا مستحق مسلمان ہے۔ ہاں مؤلفۃ القلوب ہیں، وہ بھی اس مقصد کے لیے کہ جن کو دین کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو انسان چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس کو دین کا ابلاغ کرنا چاہ رہا ہے، تو مزید اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور اس کی وفاداری کے حصول کے لیے تاکہ وہ مائل ہو جائے، اس کو زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے۔ یا پھر والمؤلفۃ القلوب جو ہیں ان میں سے وہ نو مسلم بھی آ جاتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں عیینہ بن حصن تھا اور دیگر اور سرداران، ان کو آپ نے خوب مال دے کے نوازا۔ یہ سردار قسم کے لوگ تھے اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یہ اس ایمان پر پختہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خوب خرچ کیا، گویا کہ زکوٰۃ فنڈ سے، زکوٰۃ کی مد سے ایسے لوگوں کا تعاون بھی کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سورہ توبہ کے اندر اس کا مصرف موجود ہے، 8 اصناف ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ صرف فقراء و مساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فقراء، مساکین اور عاملین جو کرندے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، مؤلفۃ القلوب ہے، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور جو مقروض جن پر کوئی چٹی پڑ جائے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں۔ عموماً ویسے جمہور علماء کرام فی سبیل اللہ کی مد میں کہتے ہیں صرف جہاد ہے، صرف جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد یہ ایک بنیادی وہ اہم کام تھا کہ جس پر اجتماعی فنڈ صرف ہونا چاہیے، اسلام کی حدود محفوظ ہوتی ہیں۔ تو مقصود یہ ہے ہر وہ ذریعہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اجتماعی طور پر، جس میں اللہ کے دین کو سر بلندی ملے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو، وہاں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے پرسنلی حیثیت، شخصی، وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اور زکوٰۃ کا ایک مصرف وہ ہے کہ جن سے اجتماعی طور پر لوگ مستفید ہو سکیں۔ مدرسہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی سسٹم ہے، یا کوئی اس طرح کا رفاع عامہ کے کام، وہ انسان پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، اللہ حضر قیاس، یعنی وہ جہاں اجتماعیت ہے، شخصی ملکیت نہیں، اجتماعی طور پر لوگ وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ مکہ کے دور میں بھی اس کا حکم تھا، ویسے فرض نہیں تھی، نماز کا بھی ذکر آتا ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ اس کی حیثیت فرضیت کی نہیں تھی بلکہ عام صدقہ خیرات کی تھی۔ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ حقیقت ہے اللہ رب العزت جس انسان کو مال سے نوازتا ہے اور اس کو
یہ جو اللہ کا فضل اور نعمت مال کی صورت میں نصیب ہوتی ہے، اس مال کے شر سے اللہ محفوظ رکھنے کے لیے فقراء و مساکین اور دیگر جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، تاکہ انسان وہاں خرچ کرے اور اس مال کے وبال سے بچے۔ اور بنیادی طور پر اس میں یہ کانسیپٹ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا یہ کہ آپ ان سے صدقات وصول کریں، زکوٰۃ وصول کریں۔ تطہرہم بہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ جو انسان اپنے مال سے دے گا، اس کا مال جو ہے نا پاک ہو جائے گا، اس میں طہارت آ جائے گی۔ ویسے لفظی معنی بھی جو زکوٰۃ کا ہے وہ ہے الطہارت والنما، پاکیزگی اور طہارت اور بڑھوتری۔ یہ دونوں چیزیں مال کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور نفس انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مال کو محفوظ اور پاک بھی کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو خرچ کرنے والا انسان ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خود تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کے نفس کی طہارت ہوتی ہے، وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو گناہوں میں ملوث ہونے سے بچاتا ہے، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اضافے اور زیادتی والی ہے وہ یہ کہ روحانی طور پر اس کو ترقی اور ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے۔ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، لیکن یہ تو کنفرم ہے نا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے مال پاک بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح مال کے اندر اللہ برکت بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں مدنی زندگی کے اندر سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام نے حتی الامکان اس حوالے سے پیچھے نہیں رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، سبحان اللہ، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے بہت بڑے تاجر تھے مدینے کے، 1000 اونٹ آیا ہے مال سے لگا ہوا، 1000 اونٹ، اور تجار جو خریدنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کوئی 2% پروفٹ، کوئی 3% خریداری پہ، پوچھتے ہیں ایک پہ ایک دو گے؟ اور پھر وہ جب کہتے ہیں ہم 2% پروفٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، 3 4 کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر مدینے میں ہم بھی رہتے ہیں، کون سا وہ تاجر ہے جو آپ کو اتنا زیادہ دے رہا ہے؟ فرمایا میرا اللہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، مجھے اس کے بدلے میں 10 درہم ملیں گے۔ اور خلوص اور انسان کی جو حسن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہو کس قدر اس کے اندر الہیت ہے، کس قدر اس انسان کے اندر اخلاص ہے۔ جس قدر اخلاص ہوگا واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ کس قدر وہ بڑھاتا ہے۔ ویسے تو 1 روپیہ دیا یہ عام اصول ہے، 10 گنا ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا، یہ تو عام کلیہ ہے نا، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو تو 10 گنا لازماً ملے گا۔ لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ جو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک دانہ جیسے انسان زمین میں بوتا ہے نا، اتنے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ، تو ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہوئے؟ 700 دانے، 700 دانے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا اللہ کے رسول یہ اونٹنی ہے اونچے کوہان والی، اللہ کے رسول یہ قبول فرمائیے۔
آپ نے اس کا اخلاص دیکھ کے فرمایا لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ 700 نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْتُومَةٌ۔ اے میرے صحابی، تجھے اللہ کے ہاں ایسی اونچے کوہان والی نکیل دار جو اللہ کے ہاں 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا تاجر جو اتنا پروفٹ دیتا ہو، جو اتنا نفع دیتا ہو؟ دنیا کے اندر ایسا امپوسیبل، ناممکن ہے۔ یہ رب رحیم ہے جو عطا فرماتا ہے۔ میرے آپ کے خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی بلائیں اور وبائیں ڈالتا ہے، گناہوں کو یہ صدقہ مٹاتا ہے۔ فرمایا الصدقہ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار۔ یہ صدقہ جو ہے یوں گناہوں کو معاف کر دیتا، مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے جو انسان خرچ کرتا ہے، اس کی کوانٹٹی نہیں کہتی، اخلاص کے ساتھ، شرط اخلاص ہے اللہ کے لیے جو خرچ کرتا ہے، تو یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے صدقہ۔ جیسے جلتی ہوئی آگ پہ انسان پانی ڈالتا ہے نا، آگ بجھ جاتی ہے، تو گناہوں کی حرارت اور شدت کو یہ صدقہ ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی فضیلت ہے۔ انسان جو خرچ کرتا ہے نا، ما ناقص الصدقۃ من مال، خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مال کو کم نہیں کرتا۔ آخر یہ معاشرتی باتیں اتنی کیوں زیادہ ہو گئی ہیں؟ ایک تو ویسے ہی گداگر اور مانگنے والے جو ہے عادتاً مانگتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بے انتہا ایسے لوگ ہیں، غربت نہیں، جو خط غربت سے بھی نیچے چلے گئے، خط غربت سے بھی انٹرنیشنل لیول پہ اگر اس کا حساب لگائیں تو کم و بیش منتھلی جو ایک غربت کا خط ہے نا، خط غربت، وہ 5000 منتھلی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے جن کو 5 بھی نصیب نہیں ہے، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتے ہیں، خط غربت سے بھی نیچے، معمولی ہے $150-200، لیکن نہیں، یہ کنہوں نے خیال رکھنا ہے؟ وفی اموالہم حق معلوم، اللہ نے متعین حق رکھا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق رکھا ہے۔ معاشرتی کی قباحتیں کیوں جنم لیتی ہیں؟ یہ چوری، یہ ڈاکہ، یہ مختلف قسم کی واردات۔ میں نے اپنے مال کو اپنا اور اس پہ سانپ بنا ہوا ہوں، میں تو فرض زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتا۔ معاشرے میں ایسے بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، وہ اللہ رب العزت کا فریضہ نہیں سمجھتے، نہیں ادا کرتے۔ اگر طریقے سے ادا کرے، اپنے اموال کی بر وقت وہ زکوٰۃ دے، تو حقیقت ہے اتنی خیر و برکت ہو کہ شاید کوئی غریب آدمی نظر آئے معاشرے کے اندر، کوئی مسکین نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہر صاحب حیثیت انسان وہ اپنے خاندان کی حد تک ہی توجہ رکھے کہ میرے خاندان میں فلاں فلاں سفید پوش ہے، غربت پھر بھی ختم ہو جائے گی۔ تقریباً عموماً اگر بالکل 100% نہیں تو عموماً بہرحال ہر خاندان کے اندر صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنا عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے خاندان کے ان افراد کی ذمہ داری اٹھا لے تو حقیقت ہے اس کی زکوٰۃ کفایت کر جائے گی۔ ہم تو کہیں جتنے منہ اتنا ثواب، یہ زکوٰۃ کا شرعی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے معاشرے سے بدحالی کو ختم کیا جائے، یہ دولت صرف چند ہاتھوں میں سنپی نہ رہ جائے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، چند ہاتھوں میں گردش کرتی رہے۔ یہ شریعت کا جو نظام معیشت ہے کمال کا ہے، انسان کو حق ملکیت بھی دیا ہے، پورا تصرف حق دیا ہے، انسان کماتا ہے، تیرا پورا حق ہے، تو مالک ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے، ایک متعین حصہ مقرر کیا ہے، 2.5% پورا سال اپنے مال میں سے جتنا بھی، مطلب اس کا اقل نصاب ہے وہ کم و بیش 52.5 تولے چاندی ہے، میکسیمم آج کی مارکیٹ کا حساب لگا لیں تو تقریباً 70,000 کے راؤنڈ اباؤٹ، اس کے لگ بھگ انسان کی اپنی ذاتی ضروریات سے اوپر پورا سال پڑا رہے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ کتنی؟ لاکھ میں سے 2,500،
انسان لاکھ میں سے 2500 دے گا، اللہ اکبر، میرے بھائی اللہ بہت بڑا چلا کے دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہو نا، یہ ہے بڑھانے والے، اپنے مال کو ترقی دینے والے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اللہ کے فریضے تو اس کا عروج اور اس کو ناموری حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک موقع آتا ہے کہ یہ فوجِ سریہ سے زمین پر مار دیا جاتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثالیں ملتی ہیں ہمیں، یہ جو سورۃ القلم کے اندر والد جو تھا، صالح تھا، اس کا باپ تھا، کھیتی باڑی، اس میں سے گھر کا خرچہ نکالتا، کھیتی کا خرچہ نکالتا، اور پھر جو اوپر زائد ہوتا وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیتا۔ بہانے زندگی کے اندر غربا مساکین بھی مستفید ہوتے، لیکن چلاک اولاد آئی، کہتے بزرگ تو نادانی سے کام کرتے رہے ہیں، ابا جی کو کیا سمجھتی، کہتے اس وقت اس سال کی جو فصل ہے، باغ ہے، ہم فقراء اور مساکین کو پتہ بھی لگنے دیں گے، خاموشی سے سویرے سویرے جائیں گے، چپکے چپکے باغ کا پھل کاٹیں گے، فروخت کریں گے، غنی اور امیر ہو جائیں گے۔ یہ پلان اور منصوبہ بندی کا اللہ اکبر، ادھر تیری نیت خراب ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر تیرا بیڑا خراب کر دیا۔ نیت کا حدود ہوتا ہے، نیت صحیح ہے، انسان لے کے نکلتا ہے، چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، کنجوس کے ہاتھ میں رکھ دیا، بدکارہ عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انسان اللہ کے لیے لے کے نہیں کرا، رات کے بھٹا ڈوبل دے رہے اللہ کے لیے، ایسے بھی خرچ کرنے والے ہیں، اس کو پتہ چلا خواب میں ہے، جیسے بھی اس کو اطلاع ہوئی کہ تو ایسے ایسے کر رہا ہے، غیر مستحقین کو دے رہا ہے، لیکن سبحان اللہ اس نے نیت اور کمال کا جو اس کا پاک مال تھا، اس کو بتایا گیا کہ شاید کنجوس اپنی کنجوسی چھوڑ دے، بدکارہ برائی سے باز جائے، تیرے مقدس اور فقیزہ مال کی یہ تاثیر ہوگی، ہوتی کو ہدایت میں آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک طرف وہ انسان ہے اور دوسری طرف جس کی نیت بگڑتی ہے، اللہ رب العزت نے پورا واقعہ بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا یصرمن مصبحین فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ پلاننگ بنا رہے ہیں، اللہ فرماتے جیسے سرداران مکہ کو بیٹے دیے، اولاد دیے، مال دیا، ہم نے آزمایا، اس طرح باغ والوں کو بھی، اصحاب الجنہ کو بھی بڑا پیارا واقعہ، یہ نیت لے کے نکلے ہیں، اب وہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کہتے ہیں اِنَّا لَضَالُونَ، وہ بھی راستہ بھٹک گئے ہیں، اور آگے جو باغ تھا بالکل خاکستر ہو چکا تھا، بھسم ہو چکا تھا، کہتے نہیں نحن محکومون، ہم بد نصیب ہو گئے، محکوم ہو گئے ہیں، حالانکہ بڑے شوق کے بعد دولا حد پورا واقعہ پڑھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، لب لباب نتیجہ كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، میری پکڑ اس طرح آتی ہے جو میرے فریضے سے بھاگتا ہے، كذلك العذاب، ان کے بارے میں گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے کس طرح ان کی پکڑ کی ہے، سارے بال کو بسم اور تباہ کر کے رکھ دیا، پھر ان کو ہنستے اور یا ویلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ کہتے ہو ہم نے سرکشی کی، اللہ کے فریضے سے بغاوت سرکشی ہے، سرکشی کے جرم میں پھر اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے، اور سزا کبھی مالی ہوتی ہے، کبھی جانی ہوتی ہے، کبھی دنیا میں مل جاتی ہے، اور کبھی اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتے کا نہیں دیتا ہے۔ سنأخذ من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، بڑے بڑے آپ کے سامنے دنیاوی سچ در کفار عروج بھی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے،
تم سے نیچے درجے کا ہے، تیرے پاس موٹر سائیکل ہے، سائیکل والے کو دے، تجھے اللہ نے عام کرولا دیا، ٹھیک ہے، اسے نیچے والے کو، مرسڈیز والے کو نہ دے، بی ایم ڈبلیو کو نہ دیکھو، پھر نشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو کبھی اللہ پکڑتا ہے دنیا میں، لیکن کبھی اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے، اور یقین کیجئے یہ تو مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک لفظ زکات کے اندر مفہوم ہے، لفظ زکات کے اندر یہ مفہوم ہے۔ اللہ برائیاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو انسان کی سیئات ہوتی ہیں، جو انسان کی گناہ ہوتے ہیں، برائیاں، ان کو مٹا دے گا۔ یہ بل گیٹس جو ہے، معروف نام ہے، ویسے تو سافٹ ویئر بنانے والا ہے، کمپیوٹر، تو آپ اپنے فیلڈ کو جو ویکسین بھی اس نے تیار کی ہے، تو جو ڈونیشن کی اس کے بعد اس کے تاثرات آپ سمجھتے ہیں، سنا ہوگا کہ پہلے اگر اس کو فی منٹ یا جو ایک آمدنی کا ذریعہ اگر $100 آمدنی ہے نا، تو اس ڈونیشن کے بعد جو خدمت خلق پہ خرچ کرنے لگا، اللہ انسانیت پہ جو بھی وہ کرنے کے کار ہے، اللہ دنیا میں اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ تو 160 پونے 200 اتنی بڑھوتری ہو رہی ہے، اتنا زیادہ، اللہ ڈبل سے ٹرپل کہاں سے کہاں انسان ہو جائے۔ بہرحال بڑے اس حوالے سے فضائل ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بھائیو، اللہ کے راستے میں ایک نفلی صدقہ خیرات ہے، لیکن کم از کم یہ فریضہ جو ہے نا، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر یہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دیں، تو غربت ختم ہو جائے۔ جہاں یہ جو تصور زکات کا ہے نا، انسان کے مال کی پاکیزگی، بڑھوتری، معاشرتی خوشحالی کی مقصد ہے، اس لیے حکم دیا تو خرج میں اغنیاء میں ترد ولا فقراء، اغنیاء سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ یہ اللہ کی امانت ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر مختلف قسم کے سسٹم آئے ہیں، سوشلزم، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ شریعت کا اس کا کوئی تصور نہیں ہے سرمایہ دارانہ نظام کا، نہ اس کے مقابلے جو کمیونزم کا نظام ہے، یہ روسی سسٹم جو ہے۔ سوشلزم میں کیا تھا کہ تم کماؤ جس طرح چاہتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا چاہو کماؤ، جس طریقے سے چاہو کماؤ، اور جس طرح مرضی چاہو اس کو خرچ کرو، کوئی حد بندی، کوئی قید نہیں۔ حالانکہ کمانے میں بھی اسلام میں پابندی ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندیاں ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ نظام میں عیاشی کرو، جو من میں آئے کرو، جیسے چاہو لوگوں کا خون نچوڑو۔ تو سرمایہ دارانہ نظام، سوشلزم، جو ایک باقاعدہ ایک صدی تک لوگوں کو اپنے لپیٹ کو اس نے لیے رکھا، تو یہ شرعی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ اس سرمایہ دارانہ نظام کی سوچ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ نے ختم کیا ہے۔ کوئی ایسی ہسٹری دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موافقات قائم کی ہے، تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف اور ساتھ میں ربیع رضی اللہ عنہ سے بخاری کی حدیث ہے، بھائی بنایا، تو وہ باغات والے تھے، زمین والے تھے، تو وہ کہتے ہیں بھائی تم ہمارے مہاجر بھائی ہو، لہٰذا یہ جتنی آمدن ہوگی، جتنی میری زر و زمین ہے، ہاف، آدھی تیری آدھی میری، 2 میری بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس کی طرف اشارہ کریں گے میں اس کو طلاق دوں گا، جو آپ کو پسند ہے طلاق دوں گا، اپنے عقد میں لے آئے، اپنے عقد میں لائے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم تجارت پیشہ ہیں، ہمیں منڈی کا راستہ دکھاؤ۔ یہ تصور جو اشاروں قربانی کا ہے، یہ اسلام کے اندر ملے گا۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجیے، رات کو بھوکے، بخاری کی حدیث ہے، مہمان آ کے اس کو کھلایا، بچوں کا کھانا پڑا تھا، وہ بلکتے رہ گئے، خود نہیں کھایا، چراغ بجھا کے کھلایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں، غرباء، مساکین کو اللہ کی محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں۔ یا دوسرا معنی یہ کہ مال بڑا پیارا لگتا ہے، پھر بھی بخل سے کام نہیں لیتے،
یہ شوق اور بخیلی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس شوق اور بخیلی سے بچانا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں. بہرحال اگر جو انسان اس فریضے کو ادا نہیں کرتا 2.5% ہے صرف تو ہمنا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشر بعذاب الیم. سورۃ توبہ کے اندر جو اللہ کے اللہ نے زیورات سونا دیا چاندی دی سونا 7.5 کلو اوپر تک اگر حساب کو پہنچ جائے تو اس کا حساب لگا کے 40واں حصہ یعنی 2.5% اماؤنٹ سے وہ نکال دیا جائے. لاکھ بنتا ہے 2,500 دے دیا جائے. چاندی 52 تولے لیکن زکات نہیں جاتی وہ کنز ہے. فرمایا یہی خزانہ 50,000 سال کا دن ہوگا. یوم یوم علیہ فی نار جہنم. جہنم کی آگ کے اندر ان لوہے کے تختوں کو تپایا جائے گا. لوہے کے تختے بنا کر سونے چاندی کو ان کی پیشانیاں ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی. جہنم کی آگ سے بڑے بڑے تختے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا گنج انسان کی صورت میں آ جائے گا. ایک نہ کنزو کا نہ مالو کا میں تیرا خزانہ تیرا مال گنجا زہر کی وجہ سے اتنا زہریلا سانپ اور 2 اس کی آنکھوں پہ نقطے وہ ڈسے گا وہ دفاع کرے گا بچے گا اس کے ہاتھ کو نہیں ڈلے گا. 50,000 سال کا دن ہوگا جو اپنے جانوروں میں سے نصاب کو پہنچے زکات نہیں دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو بڑا وجود بخش کے لٹا دیا جائے گا. وہ اپنے سینگوں سے بھی ماریں گے اور اونٹ کا بڑا بڑا وجود دے دیا جائے گا. اور ایک طرف سے وہ شروع ہوں گے اپنے پاؤں تلے پروں تلے رونتے جائیں گے. پھر یہی ترتیب چلتی رہے گی اور یہ نیچے بلکتا رہے گا روتا رہے گا کچلتا رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے یہ شعور نصیب فرمائے کہ ہم جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. اور یقین کیجئے صحابہ کی مثالیں یہ ابو مرثد خیر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی. حدیث کیا سنی؟ کل امر فی ظل صدقۃ یوم القیامہ. قیامت والے دن سے ہی ترغیب کے اندر ہے ہر انسان نے جو صدقہ خیرات کیا ہوگا نا ہر انسان اس کا سایہ ہوگا سائبان کی طرح. اس کے سایہ تلے ہوگا 50,000 سال کا دن شدید دھوپ سورج 1 میل کے فاصلے پر. تو فرمایا وہ صدقہ اس کا سائبان بن جائے گا. ابو مرثد ابو الخیر تابعی ہیں. جب صحابی سے حدیث سنی تو انہوں نے عادت بنا لی جب بھی مسجد میں جاتے اپنے کسی مسلمان نمازی بھائی کو کبھی روٹی دے دیتے کبھی کوئی پیسہ روپیہ ہوتا وہ دے دیتے. اور ایک دن تو ایسے وہ کچھ بھی گھر میں نہیں تھا تو یہ تھوم کا دانہ پیاز کا دانہ وہ ڈالا ہوا تھا اور وہ اس کو دے دیا. کسی نے دیکھا کہ آپ کو میں دیکھتا ہوں روزانہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آ رہی ہے جب سے میں نے یہ حدیث سنی اس دن سے میں نے خیرات کرنی چھوڑی گئی ہے. یہ بلاؤں مٹاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تداووا مرضاکم بالصدقہ. لوگوں اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا یہ اصل میں دل میں یقین کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں ایک شخص کے گھٹنے کے اندر زخم ہو گیا اور وہ رشتہ رہتا پیٹ پڑ گیا آرام ہی نہیں آ رہا تھا. تو پھر اس کے لیے صدقہ جو ہے نا بطور علاج تجویز کیا گیا. اس نے اللہ کے راستے میں بدستور صدقہ کرنا شروع کر دیا. اللہ نے آرام دے دیا. امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے استاد محترم امام حاکم ان کے چہرے پہ زخم تھا آرام ہی نہیں آ رہا تھا بڑی تکلیف. تو انہوں نے امام مسجد ابو عثمان صابونی جامع مسجد کے خطیب تھے دعا کی ریکویسٹ کی. باہر انہوں نے دعا کی. اگلے ہفتے ایک عورت جو پیچھے جمعہ پڑھنے والی تھی وہ آئی کہتی ہیں جناب امام مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آیا. انہوں نے کہا حاکم بہت بڑے محدث ہیں ان کو کہو کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے نا وہاں پانی کا بندوبست کرتے. انہوں نے پانی کا بندوبست حیثیت کیا. ایک ہفتہ میں گزرا کوئی دوائی کوئی علاج نہیں. وہ زخم خود بخود منتمل ہو گیا. وہ رشتہ ہوا زخم خود بخود سے. اور یہ بلائیں کرتی
السلام کی قوم کے اندر ایک بڑا شریر انسان تھا، بڑا شریر انسان تھا. تاریخی حوالہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تاریخی حوالہ ہے. بنی اسرائیل شکایت کی، کہتے آج وہ بچ کے نہیں آئے گا، لیکن وہ شخص پھر آ گیا. پوچھا وجہ کیا ابھی تم کیسے محفوظ ہو کے آ گئے؟ ادھر اللہ کے نبی ہیں، ادھر اللہ کا بندہ ہے. کہتے میرے ہاتھ، میں جاتا ہوں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، 2 روٹیاں تھیں، تو ایک سائل بھوکا تھا، اس نے مانگی، میں نے ایک اس کو دے دی. کہتے یہی وجہ تھی، اپنا گٹھا کھولو. ایک نافرمان عاصی شریر انسان جب وہ لکڑیوں کا گٹھا کھولا تو دیکھا کالا ناگ اس کے گٹھے کے اندر ہے اور اس نے لکڑی کو منہ میں دبائے ہوئے. اللہ نے اس کے شر سے اور اس کو موت سے محفوظ کر لیا. صدقے کی بات بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب. جسمانی روحانی دونوں طرح ترقی ملتی ہے. امراض سے جسم محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر جو غریب شخص کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، سبحان اللہ. یا لاکھ بھی تبلیغ کرے نا تو ہمسائے کو 2 ٹائم کا کھانا آپ کبھی کبھار اس کی ضرورت کو پوری کر دے، اس کو خوش کر دے، اللہ سال کی تبلیغ سے بہتر ہوگا. یہ کام کر کے دکھائے گا دین کا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے دائیں بائیں اپنے جو ضرورت مند اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار. آپ کی عادت تھی، آپ نے ترغیب دلائی ہے کھانا کھلانے کی، ہمسائے کا خیال رکھنے کی. آج ان سنتوں کو ہم بھول گئے ہیں، ان فرائض کو ہم نے پسے کوئی ڈال دیا ہے. میٹھی میٹھی سنتے ہیں میرے ساتھ ہے، تو پوری سیرت کو اپنایا جائے. اب یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے چند مسائل ہیں، تو جس طرح کے سونا ہے 7.5 تولے، 8, 9, 10 خالص جو سونا ہے پیور، کھوٹ اس کا نکال کے اس کا وزن کر لیا جائے تو پھر پوری کی اماؤنٹ بنا لیں، سونا اس میں سے دینا وہ دے لیں. 52 تولے یعنی تقریباً جو سونا بنتا ہے 87 گرام کے قریب، 1 سال گزر جائے ملکیت میں، اس میں سے زکوٰۃ دے دیں. اور چاندی چونکہ سب سے کم نصاب ہے، اس لیے ہماری کرنسی اسی پہ معمول ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، روپیہ پیسہ ہے. جب 52 تولے کی مالیت کو مال پہنچ جائے جو رکھا ہوا ہے، سال گزر جائے، اس کے زکوٰۃ دیں. اس کے جو نتائج ہوں گے، جو اس کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ جو معاشرے کے لوگ ہیں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ خوشحال ہو جائیں گے اور معاشرہ جرائم سے بھی بچ جائے گا. اور اس خوشحالی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر آباد ہوں گے. وگرنہ غربت مسکینی تو یہ کفر تک لے جاتی ہے. آج کل جو بہت سی NGOs ایکٹیو ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اسلام اور ایمان کو خرید رہے ہیں، اس کے بدلے میں کفر فروخت کر رہے ہیں. وہ پیسہ نہیں دیتے، وہ جو ڈونیشن ہوتی ہے وہ کفر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور اپنی لائن میں اور جہاد کے لیے سندھ کا علاقہ، یہ چولستان کا جو علاقہ ہے، وہ تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، علمی مراکز نہیں ہے، تحریکات جو اسلامی متحرک نہیں ہے. اور آغا خانی اور دوسرے وہ ایکٹیو ہیں، قادیانی ایکٹیو ہیں. تو اس لیے کہیں یہ نہ قیامت والے دنوں کے ہمسائے ہمارا گریبان پکڑ لے. ایک جو مسکین آدمی ہے وہ یہ دعویٰ دائر کر دے، اللہ رب العزت نے اس سے محفوظ فرمایا. میرے محترم بھائیوں، ایک انسان تجارت کرتا ہے تو جو اس کا تجارتی سامان ہے، یہ کچھ عموماً مسائل پیش آتے ہیں، تو اس پر جو خریدا ہوا مال ہے اس کا حساب، جب اس کی وہ مدت اور وہ وقت آتا ہے تو اس کا حساب لگا کے اس کی وہ زکوٰۃ دیجیے. اگر حساب پہنچتی ہے، مشینری ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کے استعمال کی جتنی چیزیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی جتنی مرضی مہنگی واشنگ مشین ہے، فریج جتنی مہنگی ہے اس پہ کچھ نہیں ہے، گاڑی جتنی مہنگی ہے اپنی ضرورت کے لیے لی ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
گھریلو استعمالات کی، وہ مکان ہے، وہ گاڑی ہے، وہ غلام ہے، وہ گھوڑا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ ہاں تجارتی غرض سے، جس کو کمرشلائز انسان نے کیا، وہ کمرشل بنیادوں پر وہ خریدنے اور بیچنے کی نیت سے پلاٹ لیے ہے، مکان لیے ہے، دکان لی ہے، اس نیت سے اس نے رکھا ہوا ہے کہ موقع ملے بیچوں، مہنگا ہوگا تو پھر سالانہ اس کی زکات دینی ہے، اس پلاٹ کی، دکان کی، مکان کی۔ لیکن جو رہائشی مکان ہے اس میں نہیں ہے۔ لیکن جو بیچنے کی غرض سے کہ نفس وہ بزنس میں سرکولیٹ ہے، لیا بیچا، جیسے پراپرٹی ڈیلر کرتے ہیں، تو اس پہ سالانہ زکات ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب فروخت ہو تو پھر اس کی زکات دینی چاہیے۔ اور کبھی انسان کا مکان دکان ہوتا ہے، اس کو کرائے پہ چڑھا دیتا ہے، تو کرائے پہ جو چڑھائی ہوئی دکان مکان ہے، پھر اس زمین گودام پہ زکات نہیں ہے، پھر اس کے کرائے پہ ہے، اس پہ کرائے پہ ہے۔ اب وہ کرایہ اگر ضروریات زندگی میں لامحالہ، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا انسان اسراف سے کام کرے، فضول خرچی سے کام کرے، اعتدال کے ساتھ وہ کرایہ کھا لیتا ہے اور کوئی جمع نہیں ہوتا، تو اس پہ زکات نہیں ہے۔ لیکن اگر صاحب نصاب ہے اور وہ کرایہ بھی اگر ایڈ ہوتا ہے تو سال کے آخر پر اس کا حساب لگا لیا جائے گا اور اس میں سے زکات دے دی جائے گی۔ قرض کا معاملہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، بہت سے بھائی پوچھتے ہیں، تو انسان نے کسی سے اماؤنٹ لینی ہے، کسی کو کچھ پیسے دینے ہیں، یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات ایسے دکانداروں پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو جب عین موقع زکات کا ہے تو جو لوگوں کے دینے ہیں، یعنی لوگوں سے قرض لیے ہیں یا معاملات ہیں، وہ منہا کر لیے جائیں اور جو لینے ہیں وہ ایڈ کر لیے جائیں، پورا حساب کر کے پھر زکات دے دی جائے۔ اسی طرح ڈائمنڈ ہے، اس پہ زکات نہیں ہے، دوسری دھاتیں ہیں ان پہ زکات نہیں ہے، ان کی آمدن پہ زکات ہے، ان کی آمدن پہ۔ تو مشین جو ہے کروڑوں کی کوئی نہیں ہے، لیکن جو کہ وہ ذریعہ معاش ہے، اس کے ذریعے سے کمایا جا رہا ہے، اس پہ نہیں ہے۔ جو آگے آمدن آ رہی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو تاجر عموماً کاروباری ہیں، ان کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا، وہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں، آیا مال خرید لیا، آیا مال خرید لیا۔ اس لیے اگرچہ کچھ علماء عروض تجارت، تجارتی سامان اور پروفٹ جو کہ مصنوعات کی صورت میں موجود ہے، اس کی زکات کے قائل نہیں ہے، لیکن صحابہ کا اور جمہور کا یہ موقف ہے کہ عروض تجارت جو تجارتی سامان ہے، ایک کپڑے کی دکان ہے، کپڑا جو پڑا ہوا ہے یہ اس کا مال ہے، اس کے پروفٹس ہیں، اس کا سالانہ حساب کر کے انسان کو زکات چکائے۔ اور ایک جو انسان نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، نا امید ہو گیا ہے، کسی سے قرض لینا ہے، مثلا چند لاکھ اس نے لینے ہیں، کسی کے اختیار ہے، اس نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، تو سالانہ حساب کر کے اپنے اس لوگوں کو بھی ایڈ کرے گا اور اس کی بھی زکات ہے۔ ایک قرض کی دوسری صورت ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان بذریعہ عدالت اس کو امید ہو جاتی ہے، لیکن جہاں آپ سمجھے نا کہ نا امید ہو گیا ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے، جب ملے تو اس کے بعد یہ معاملہ۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اس اہم پہلو کو جو دین کا اہم رکن ہے اس کو سمجھیں، اس پہ ہم غور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کو ملحوظ رکھیں۔ ویسے تو فطرت ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ العادیات کے اندر بیان فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں انتہائی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جو ہی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، دو خواہشات بھی ساتھ ساتھ جمع ہوتی جاتی ہیں، ایک طول العمر، لمبی عمر مرنا نہیں جاتا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، اور دوسرا بڑھاپے کے ساتھ ساتھ مال کی حوث بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ تو ہم بابے جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، ہمارا تو یہی تجربہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس بخل کو ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ ایمان کے ذریعے،
لہذا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ قیامت والے دن بالکل آشکارا ہو جائے گا اور یہ حقیقت سامنے آ جائے گی. تو ایک بہت بڑا معاشرتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا جس میں معاشرے کی اصلاح ہے اور خصوصاً جو مسلمان ہے، فرمایا لوگوں اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، خرچ کیا کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اہل ایمان کی نشانی ہے ينفقون فی السراء والضراء، تنگی کو آسانی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے. سورۃ البقرہ آغاز میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم ان کو عطا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سورہ المومنون کا افلح المومنون کے اندر آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ زکات کو ادا کرنے والے. یہ اس وقت کی بات ہے، مکی صورت ہے. مقصد ہے کہ یہ جو 8 خصوصیات ہیں نا، یہ اس بات کی پشین گوئی ہے کہ جو انسان ان پہ چلے گا، آج مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کل ان اعمال کی وجہ سے، ان کو بروئے کار لانے کی وجہ سے اللہ انہی مسلمانوں کو عروج بھی نصیب کرے. یہ عروج، دنیوی عروج، طاقت، دنیوی حیثیت بڑھانے کے لیے اللہ کا تقرب اس طریقے سے وہ ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ شہری کا ہمارے محلے میں ادھر احباب نے پروگرام بنایا ہوا ہے. قرب و جوار کے جو سائمین ہیں ان کے لیے وہ شہری کا بندوبست کرتے ہیں، گھروں میں کھانا پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے کچھ نوجوان ادھر مسجد کے کارکنان میں یا اس کے خدام میں ہیں، ماشاءاللہ ایکٹنگ. میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے اس غرض کے لیے بھی پڑھایا، چندے کے لیے یا ویسے، چونکہ ایک بنیادی رمضان المبارک میں چونکہ ایک عام فریضہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے انتہا جیسے کبریل المرسل طوفان کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اور چونکہ لوگوں کی رغبت ہوتی ہے اس مہینے میں خرچ کرنے کی، زکات دینے کی، انہوں نے یہ معمول بنایا ہوتا ہے. اس لیے میں نے بطور تذکیر یہ چند مسائل یا اہم قرآن و سنت کی جو نصیحتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں. تو بہرحال یہ احباب انشاءاللہ باہر ہی ہوں گے، تو جو بھائی تعاون کرنا چاہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو دیا ہوا ہے اللہ ایک بہت زیادہ خود سوری کا باعث ہوگا. اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تمام پریشان حالوں لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم اشف